کے دیکھ، تاریخ پڑھ کے دیکھ، جس پیسے سے حضرت علی نے مہر دیا، سمجھ رہے میری بات؟ کہیں زیادہ بڑی تو نہیں ہو جائے گی، کبھی پیٹوں میں درد ہو جائے، درد ہو تو ہو، کلیجے پھٹے تو پھٹے، ورنہ جانتے ہو سب سے پہلا جو تحفہ دیا گیا تھا نا، وہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ ان کے آپس کے پیار تھے۔ جو مشورہ نکاح کا دیا تھا حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا، جو جہیز کی بات کی ہے ابو بکر نے بات کی ہے۔ حضور بیٹی آپ کی ہو، جہیز ابو بکر کی طرف سے ہونا چاہیے۔ میرے حضور نے کہا تھا ابو بکر بیٹی میری، اور کس جہیز کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت تک بیٹیوں کی کہانی پڑھی جائے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا کوئی جواب نہیں ہے، خاتون جنت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی بیٹی لاجواب ہے اسی طرح جہیز بھی لاجواب ہونا چاہیے۔ ابو بکر چاہتا ہے کہ جہیز ایسا دوں کہ دنیا کا آنے والا بڑے سے بڑا تاجدار جب دہیج دینے پہ آئے تو آخر میں یہ کہنا پڑے کہ میں نے سب سے زیادہ دیا ہے، لیکن نبی کی بیٹی سے زیادہ جہیز میری بیٹی کا نہیں۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خاتون جنت ہے۔ جب نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کی باری آئی، جہیز کی بات آ گئی، اتنے میں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا پردے کے اندر ہیں، حضور ابو بکر سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش تھی، میری طرف سے جہیز ہونا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں ابو بکر، وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو اتنا قیمتی جہیز نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا۔ جب یہ بات ہونے لگی، اندر سے پردے کے اندر سے خاتون جنت کی آواز آئی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو جہیز چاہیے۔ جب اتنی بات آئی نا اندر سے، حضور فرماتے ہیں بیٹی کیا لوگی، میری بیٹی ہو کے جہیز کی بات کر رہی ہو؟ فاطمہ کیا کمی ہے تمہارے دامن میں؟ تم کہو گی تو سونے چاندی کے پہاڑ تمہارے ساتھ ہوں گے، تم کہو گی تو ہیرے جواہرات تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اے بیٹی بتاؤ چاہیے تو کیا چاہیے؟ خاتون جنت کہتی ہیں ابا مجھے ہیرے چاندی نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ کہا بیٹی پھر کیا چاہیے؟ کہتی ابا جان یاد کیجئے ایک دن آپ نے مجھے بتایا تھا جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، فرشتے بھی گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے، انبیاء کی بھی ہمت نہیں ہوگی جو زور سے سانس لے سکے۔ کہا ہاں بیٹی کہا تو تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ابا جان کہ اس وقت سب سے پہلے اگر کسی کو اجازت ہوگی تو وہ مجھے اجازت ہوگی، اور آپ نے کہا تھا جب مجھے بولنے کی اجازت ہوگی تو بیٹی اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، اولاد کے لیے نہیں مانگوں گا، نسل کے لیے نہیں مانگوں گا، سب سے پہلے امت کے گناہوں کی مغفرت مانگوں گا۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت کہتی ہے بابا یاد ہے وہ دن جب آپ نے مجھ سے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ امت کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے؟ ہاں بیٹی مجھے یاد ہے۔ خاتون جنت کہتی ہے بابا بس یہی جہیز ہے۔ کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا جب قیامت کے دن آپ کو امت کے لیے دعا کی اجازت ملے تو فاطمہ کا جہیز یہ ہے مجھے آمین کہنے کی اجازت مل جائے، مجھے آمین کی اجازت مل جائے۔ اتنا سننا تھا، اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے محبوب رب نے سلام بھیجا ہے، ساتھ ایک پیام بھیجا ہے۔ جبریل کیا پیام لائے ہو؟ اب ذرا دل تھام کے سننا۔ جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے محبوب بیٹی دروازے پہ آئی ہے، سوالی بن کے کھڑی ہے، اور بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہے، اس لیے فاطمہ کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ اے محبوب جو سوالات فاطمہ نے کیا ہے، جو جہیز فاطمہ نے مانگا ہے، اس سے کہہ دیجئے ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اے مصطفیٰ قیامت کا دن ہوگا، امت کے گناہ تلنے کا نمبر ہوگا، سارے انبیاء چپ ہوں گے، فرشتے خاموش ہوں گے، مصطفیٰ سب سے پہلے تمہیں دعا کی اجازت دی جائے گی، اور تمہارے پیچھے فاطمہ کو آمین کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آواز آتی تھی اے مصطفیٰ دعا کرنا تیرا کام ہے، آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے، گناہگاروں کو جنت دینا مجھ کو عطا کا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے حضرت؟ اللہ سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کی بیٹی رخصت ہوئی، اور رخصتی کی بات عجیب منظر تھا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب رخصتی کی باری آئی
سنیں ذرا غور سے. خاتون جنت حضرت عقیل اور حضرت علی کے دروازے پہ آئے. حضرت عقیل نے کہا حضور ہمارے گھر کی امانت آپ کے پاس ہے, ہم اپنی امانت لینے آئے. یہ ادب تھے ان کے, امانت ہماری ہمیں دے دی جائے. میرے حضور اندر گئے. جانے کے بعد حضرت ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ یا رسول اللہ, فرمایا گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو دیکھ کے لاؤ, کوئی نئی چادر ہو تو دیکھ کے لاؤ. حضور کیا کریں گے؟ کا دروازے پہ علی فاطمہ کو لینے آئے اور بیٹی کو نئی چادر تو اڑا کے بھیجیں گے. حضرت ام سلمہ گئی, گھوم کے آئی اور پھر آپ آ کر کے حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی. میرے حضور کھڑے, آپ کی نظر حضرت ام سلمہ پہ پڑ گئی. ام سلمہ کیا ہوا؟ تم سے میں نے چادر منگائی تھی. آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے حضور گھر میں کوئی نئی چادر تو نہیں ہے, گھر میں کوئی نئی چادر تو نہیں ہے. اللہ اکبر, نئی چادر تو نہیں. یہ حضور نے نا کہا پھر گھر میں کوئی بھی چادر ہو تو لے کے آ جاؤ. وہ آپ نے بغل سے وہی چادر نکالی جس میں 16 پیبند کپڑے کے لگے تھے اور 17واں پیبند چمڑے کا لگا تھا. اتارنے کے بعد حضور نے نہ جب چادر کھولی تو پیبند گنتے جا رہے تھے, روتے جا رہے تھے. میرے حضور نے ایک ایک پیبند اپنے ہاتھ سے گنا اور گننے کے بعد خاتون جنت سامنے کھڑی تھی. آپ نے چادر کھولی, بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی اور ڈال کے فرمایا فاطمہ وعدہ کرتا ہوں یہاں 17 پیبندوں والی چادر لے لے, جنت میں عورتوں کی سرداری کا تاج محمد اپنے ہاتھ سے پہنا دے گا. کیا کہنے. اللہ اکبر. میرے حضور نے 17 پیبندوں والی چادر پہنائی اور پہنانے کے بعد بیٹی کو رخصت کیا. جب بیٹی رخصت ہوئی گھر آئی, بات وہی آ گئی. 3 دن گزر کے کچھ نہیں کھایا. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ خیر تو ہے؟ چہرہ زرد ہے, بدن سرد ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے علی آج 3 دن ہو گئے روٹی کا ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں گیا. اللہ اکبر, اتنی بات کہی نا. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیوں؟ کہنے لگے علی میں نے گھر میں ڈھونڈا ملا نہیں اور تم سے سوال کی ہمت نہیں تھی. فاطمہ کہہ تو دیا ہوتا. کہ نہیں میں گھر سے چلی تھی, میرے باپ نے کہا تھا بیٹی کبھی علی سے کچھ ایسا سوال نہ کر دینا جسے میرا علی پورا نہ کر سکے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھ کے حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے فاطمہ کہنا تو تھا نا. کہنے لگے نہیں اگر میں کہہ دیتی تو قیامت میں اپنے بابا کو کون سا منہ دکھا جائے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں, یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. پوری زندگی حضرت علی کے آنگن میں گزر گئی. پوری زندگی باتیں تو بہت ساری ہیں اور خدا کی قسم ان کی شان کیا ہے کون سمجھ سکتا ہے. ایک دن حضور تشریف لائے نا تو بیٹی مسلح پہ تھی. جب حضور کو دیکھا اندر حضور تشریف لائے تو جب اٹھ کے کھڑی ہوئی نا تو پھر دھڑام سے گر گئی, بدن کانپا, پھر گری. میرے حضور نے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالا. فاطمہ بات کیا ہے؟ کہنے لگے ابا 7 دن کا فاقہ ہو گیا, کچھ نہیں کھایا, کمزوری کھڑا نہیں ہونے دیتی, ہمت کرتی ہوں مسلح پہ بار بار گر جاتی ہوں. میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہی نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے. کہنے لگے یا اللہ میری بیٹی کو وہاں سے رزق دے جہاں سے تو نے مریم کو رزق عطا کیا تھا. یا اللہ میں نے بیٹی کے قدموں میں کمزوری دیکھی ہے, میری بیٹی کی آنکھ میں نے آنسو دیکھے. یا اللہ میری بیٹی کو وہاں سے روزی دے جہاں سے تو نے مریم کو روزی دی. اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا فاطمہ مصلی چھوڑو, اندر جاؤ, وہ جنت کا کھانا جبریل نے لا کے رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان ہے خاتون جنت. سبحان اللہ. ہاں یہ خاتون جنت کی شان ہے. اللہ اکبر. اگر وہ سجدے میں سر رکھتی تو پھر رب کو منا ہی لیتی. وہ اتنا لاڑ پیار کرتی, وہ اتنی لاڈلی ہے رب کی, اتنی چہیتی ہے. اللہ اکبر. اگر وہ مانگ لے اور مچل جائے نا تو پھر سر بعد میں اٹھتا, ضرورت پہلے پوری کی جاتی. بے شک یہ انہی کی شان ہے. اللہ اکبر. یہ خاتون جنت ہے. بات لمبی ہونے لگی, بس میں آپ کو بتا دوں پوری زندگی حضرت علی کے ساتھ گزری. بچوں کو
صبر کی تعلیم دی پوری زندگی. ہاں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ایک دن ان کے گھر چلی گئی کسی کام سے، دوپہر کا وقت تھا. فرماتی میں نے جب دروازے پہ گئی نا، میں نے دیکھا حضرت فاطمہ خاتون جنت تو چٹائی پہ لیٹی ہیں لیکن چکی خود بخود گھوم رہی تھی. ہاں، فرماتے ہم میاں بیوی دونوں حضور کے پاس آئے. حضور آج ہم نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا. کیا دیکھا؟ خاتون جنت کی آج چکی خود گھوم رہی تھی اور وہ سو رہی تھی. ابھی اتنا کہا تھا جبریل آ گئے، محبوب بتا دو. رات بھر فاطمہ نے قیام میں گزاری اور بنا سحری کا روزہ تھا فاطمہ کا، یعنی کئی دن ہو گئے مسلسل کھانا نہیں تھا گھر میں، پانی پی کے افطار، پانی پی کے سحری کر رہی ہیں. اللہ اکبر کا کمزوری حد سے زیادہ تھی. رب نے فاطمہ پہ نیند کو مسلط کر دیا تاکہ میری فاطمہ کا دن آسانی سے کٹ جائے. اللہ اکبر کا. پھر چکی، فرمایا چکی فرشتے گھما رہے تھے. یہ خاتون جنت ہے، یہ خاتون جنت، اتنی شان کی ملکہ، اتنی عظمتوں کی مالک. پھر وہ دن بھی آیا والد کے وصال کے بعد. پھر آپ اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ زیادہ رونے والوں میں جو نام آتا ہے حضرت فاطمہ کا بھی آتا ہے. اتنا روئی حضور کے غم میں، بہت زیادہ. شہر کے لوگوں نے آپ کے گھر کو بیت الحزن کہنا شروع کر دیا تھا. یہ غم کا گھر تھا. اور عجیب رشتہ. اللہ اکبر. پھر طبیعت خراب ہوئی. پھر وہ دن بھی آیا وصال کا. صبح اٹھی، جلدی جلدی آپ نے گھر میں صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد آپ نے بچوں کو نہلایا، بال کاڑے، سرما لگایا. حضرت علی آ گئے، دیکھا خادمہ بیٹھی ہے اور حضرت فاطمہ کام کر رہی ہے. علی نے مسکرا کے گھر میں قدم رکھ کے کہہ دیا لگتا آج میری فاطمہ ٹھیک ہو گئی ہے. اللہ اکبر. خادمہ کہنے لگی نہیں حضور، آج مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. کہا کیوں؟ کہا سیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آج مجھے کوئی کام کرنے نہیں دے رہی ہے. اللہ اکبر. آئے، دیکھا حضرت خاتون جنت شہزادوں کے بالوں میں تیل ڈال کے ان کے بالوں میں کنگا کر رہی ہیں. اللہ اکبر. آنکھ میں سرما لگایا اور رونے لگ گئی. حضرت علی آگے، فاطمہ خیر تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہنے لگی علی یہ جو امامہ آپ کا سر پہ ہے یہ بھی دے دیجئے، میں نے سارے کپڑے دھو دیے ہیں، صرف یہ امامہ ہے، لائیے آپ ٹوپی لگا لیں، یہ امامہ بھی میں دھل دیتی ہوں. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آج نہیں تو کل دھل جائے گا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کہتی ہیں علی میرے پاس وقت نہیں ہے. جیسی اتنی بات کہی، اللہ اکبر. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جیسی اتنی بات خاتون جنت نے کہی، حضرت علی سمجھ جاتے ہیں فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو. کہا ہاں علی وقت تو بہت کم رہ گیا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی کا وہ امامہ بھی دھلا، اور دھلنے کے بعد جب فارغ ہو گئی فرمانے لگی بچوں جاؤ نانا کے مزار پہ چلے جاؤ، جا کے ماں کے حق میں دعا کر کے آؤ. ادھر تو شہزادوں کو ماں نے رخصت کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا. کہنے لگی میرے سرتاج آئیے اکیلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، مکان کے اندر گئی اور بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد حضرت علی کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا علی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. جیسی اتنی بات کہی حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے فاطمہ ایسی بات نہ کر، ابھی شہزادے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ غم انہیں نہ دو. کہ علی میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہی. کہ تھوڑی دیر فجر کی میں رات بھر نماز پڑھتی رہی، کچھ دیر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. میں نے تہجد کی نماز کے بعد جب فجر کی نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد میں تسبیح کے لیے مصلی پر بیٹھی، میری آنکھ لگی، میرے خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے تھے. آقا فرما رہے تھے فاطمہ بتا تو صحیح آج تو نے روزہ کیا کھا کے رکھا ہے؟ میں نے کہا بابا آج میں نے کھجور کھا کے روزہ رکھا ہے. تو مجھ سے مصطفیٰ کہہ رہے تھے بیٹی کوئی بات نہیں ہے، افطار تو نے سحری علی کے گھر کی ہے، افطار محمد کے دسترخوان پہ کرے گی. کہ میرے بابا کہہ کے گئے ہیں آج مجھے اپنے باپ کے ساتھ افطار کرنی ہے. اے علی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. حضرت علی کی ہچکی بن جاتی ہے. اس کے بعد خاتون جنت نے جو سوال کیے تھے ذرا سننا پیارے. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں اے علی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. مانگو فاطمہ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کالی ایک دن وہ تمہیں یاد ہے جس دن تم نے میرے مقابلے میں ابو جہل کی بیٹی سے رشتے کی بات کی تھی اور تم نے اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. تو میں اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے باپ کے چوکھٹ پہ گئی تھی. جب میں نے
جا کے بتایا تھا کہ علی میری موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، تو علی وہ دن تمہیں یاد ہے میرے باپ حسنین کو گود میں لے کے آ گئے تھے اور تم سے آ کے کہا تھا علی ہر شخص کو چار کی اجازت ہے لیکن میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے تجھے دوسرے سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، محمد اجازت نہیں دیتا۔ کالی وہ دن یاد ہے تمہیں جب میرے باپ نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا تھا اے علی میری بیٹی کے اوپر کسی کی بیٹی مت لے کے آنا۔ کالی آج میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن آج جو پابندی میرے بابا نے لگائی تھی آج فاطمہ پابندی کھول کے جا رہی ہے۔ آج کے بعد جس سے چاہو علی نکاح کر لینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا اے علی میرے بعد نکاح کرو گے اپنی زندگی کا مہینے کے 30 دن اپنی بیوی کو دو گے، یاد رکھنا مہینے میں 29 دن اپنی بیوی کو دے دینا، لیکن ایک دن فاطمہ کی قبر پہ بھی آ جایا کرنا۔ اے علی فاطمہ انتظار کرتی رہے گی۔ اتنی بات سیدہ نے کہی ہے، حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری بات حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ نے کہی تھی اے علی یاد رکھنا جب میں چلی جاؤں گی میرے بچے کسی کے بغیر سوئے نہیں ہے، میرے بغیر کبھی بچوں نے رات نہیں گزاری ہے۔ اے علی ہو سکتا ہے جب میرے بعد تم کسی کی بیٹی کو اپنے بستر پر لاؤ گے اپنی شریک حیات بناؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا ذہن اس بیوی اور اس کے بچوں میں لگ جائے۔ اے علی تمہیں خدا کا واسطہ جہاں تم 28 دن اپنی اس بیوی بچے کے ساتھ گزارا کرو، 2 دن میرے حسنین کے ساتھ گزار لیا کرنا، ایک رات میری زینب کے ساتھ گزار لیا کرنا۔ اللہ اکبر روتی جا رہی ہے، کہتی جا رہی ہے، حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو؟ کالی بس ایک بات اور کہنا چاہتی ہو۔ کا کون سی بات؟ کالی میں دنیا سے جا رہی ہوں، اگر زندگی میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ جب اتنی بات کہی ہے حضرت علی نے خاتون جنت کے ہاتھ پکڑے، کہا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ پوری زندگی صبر کے سانچے میں گزاری ہے، کبھی علی سے سوال نہ کیا، مجھ سے تم سے کیسے نافرمانی ہو سکتی ہے؟ تب حضرت فاطمہ کا جملہ کہو، سنو حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی میں نے آپ کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے میں جڑ کے زندگی گزاری ہے، اے علی ہو سکتا ہے کبھی تم نے روٹی بنانے کا حکم دیا ہو مجھے بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو، کبھی کپڑے دھلنے کا حکم دیا ہو مجھے دھلنے میں تاخیر ہو گئی ہو، اے علی اگر ایسی خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا، قیامت کے دن مجھے میرے باپ کے سامنے شرمندہ مت کر دینا۔ اتنا سننا تھا، حضرت علی کی چیخ نکلی، کہتے خاتون جنت یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے تھا، بیٹی سید الانبیاء کی ہے، علی کے گھر میں فاقے سے زندگی گزاری، قیامت کے دن کہیں میری شکایت نہ کر دینا۔ اللہ اکبر، اس ضابطے کے ساتھ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا نے حضرت علی سے کہا پہلے میری خطا معاف فرمائے۔ اس کے بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا نے کہا تھا اے علی کبھی زندگی نے مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، کبھی میرے بدن کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اے علی مجھے شرم تھی اور میں سوچ رکھی تھی میرے بعد مجھے غسل کون دے گا، اگر کوئی مجھے غسل دے گا تو فاطمہ کو حیا آئے گی، اس لیے اے علی میں نے خود سے پہلے غسل کر لیا ہے، اب مجھے کسی سے غسل نہ دلایا جائے۔ اور اس کے بعد کہا علی اب آپ چاہیے، ادھر حضرت علی باہر نکلے ہیں، اور ذرا سننا پیارے غور سے سننا، ادھر شہزادے مصطفیٰ کے روزے پہ ہیں، جیسی جا کے کھڑے ہوئے ہیں اتنے میں نور سا چہرہ دکھائی دیا، وہ نورانی چہرہ، وہ پاکیزہ زندگی نگاہوں کے سامنے تھی۔ کوئی آنے والا آ کے کہتا ہے بیٹے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جلدی دوڑو گھر چلے جاؤ۔ بچوں نے کہا کس لیے؟ کہا ماں کچھ دیر کی مہمان ہے، بس وہ جانے والی ہے، جاؤ جا کے ماں سے ملاقات کر لو۔ اتنا سننا تھا، دونوں شہزادے گئے ہیں اور دوڑ کر کے ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ کہتی ماں نے کہا بیٹے تمہیں تو مزار پہ بھیجا تھا، کیسے آ گئے؟ خاتون جنت نے اتنا کہا تھا، کہتی ماں ہم تو مزار پہ گئے تھے لیکن کوئی آیا تھا نور چہرے والا، نورانی چہرے والا، اس نے کہا ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بابا ہم نے ان سے پوچھا تو تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا تھا کہ مجھے نہیں جانتے، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اور کہا صرف میں نہیں آیا بلکہ سارے نبی آئے ہیں خاتون جنت کے استقبال کے لیے، اس لیے کہ فاطمہ کو لینے کے لیے خود مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں آئے ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، رسول زندہ باد، آپ نے زندہ خود باد۔ غسل کیا، شہزادے آ گئے، ماں کے تلووں پہ سر رکھا تھا، اتنے میں ماں کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کا وصال ہوا، اور وصال کا ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ ماں سے ملے باہر حضرت فاطمہ نے کہہ دیا علی نے لے جاؤ،
حضرت علی نے شہزادوں کو لیے باہر آ گئے. حضرت فاطمہ کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ میری روح جیسے چاہے تو نکال، لیکن ملک الموت کو نہ بھیجنا، خود نکال. اللہ اکبر. اتنا کہا. حضرت علی فرماتے ہیں میں دروازے کے باہر تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہتے میں اندر گیا، میں نے جا کے دیکھا فاطمہ وصال ہو چکا تھا. اللہ اکبر. خاتون جنت یہ ہے جنہوں نے پوری زندگی شوہر کی فرما برداری کی اور اللہ کی رضا میں زندگی گزار دی. یہی خاتون جنت جب قیامت میں آئیں گی، انہی کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا. باتیں بہت ساری لمبی ہیں، یہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ جنازہ کیسے کیسے جانا ہے، کیسے لے کے جانا ہے. باتیں بہت ساری ہیں. یہی خاتون جنت ہیں جب قیامت کے دن لائی جائیں گی. حکم ہوگا انبیاء، مرسلین، اولیاء، اغواس، تمام اہل محشر گردنیں جھکا لو. کوئی کہے گا کس لیے؟ آواز آئے گی نبی کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے، سبحان اللہ. نبی کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے. پھر 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں حسنین کی امی کو، مولا علی کی زوجہ کو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے ایسے گزارا جائے گا جیسے بجلی چمک جاتی ہے، خاتون جنت پل صراط پار کر جائیں. اللہ اکبر. اور ایک یہ نسبت بھی رہی آج کے اس جلسے کو، حسنین کی امی کا ذکر ہوا. اللہ اس ماں کے صدقے میں ان کی امی کی مغفرت فرما دے. آمین. اللہ. اور یقیناً یہ اتنی بڑی ذات کا تذکرہ ہوا. خود سوچے اگر تیری میری ماں کی تعریف ہو تو تیرا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. آج ہم نے حسنین کی امی کی باتیں کی ہیں، یقیناً کربلا والے تاجدار بھی مسکرا رہے ہوں گے. ہاں مولا کریم ہم سب کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مصطفیٰ کی آل اور اولاد سے ایسا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ کرنے کا حق ہے. ہاں اللہ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے. میں سنگل پسٹن ہی ہوں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ آدھا گھنٹہ کر لیں گے. نہ میں بس میری بات تھوڑی سی سن لیں. ضرورت ہے عقیدے کی حفاظت کی ہے. آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن عقیدہ بچا کے رکھیے.